میں ڈاکٹر فہیمہ مارواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن۔ ہماری پیاری بچیوں آداب۔ آج میں آپ لوگوں کو اسد اللہ خان غالب کے متعلق بتاؤں گی، جو دبستان دہلی کے مشہور شاعر۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تب شروع کیا جائے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور وہ خود اس شاعری میں ان کی تعریف ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ غالب در حقیقت ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ وہ اپنے دور کے خاتم اور ایک نئے دور کے پیشرو ہیں۔ انہوں نے فن کی مہارت اور ذہن کی جدت ترازیوں کے ساتھ ادب میں انقلاب لانے کے لیے زمین ہموار کی، اور اردو شاعری کے چھپے ہوئے امکانات کو اس انداز سے اجاگر کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے حوصلہ مندی کی نئی راہیں کھلیں۔ سمجھ گئی؟ غالب کی جاگواں عظمت کا راز ان کے اردو دیوان میں مضمر ہے، وہی اردو کلام جسے وہ بے رنگ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر بڑا ناز تھا۔ جب غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ابتدائی دور میں وہ بے دل اور صائب جیسے شاعروں سے متاثر ہوئے، جو اپنی مشکل پسندی کے لیے مشہور تھے۔ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ انہوں نے ناسخ کا بھی عذر قبول کیا۔ غالب کی اس مشکل پسندی پر اس دور کے دیگر شاعر ان پر بھپتیاں کسا کرتے تھے۔ مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، کلام میر سمجھے یا زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ ابتدا میں تو غالب نے اس طرف توجہ نہیں دی اور طرز بے دل میں ہی شعر کہتے رہے۔ سمجھ گئی؟ لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنی اصلاح کی اور آسان پیرایہ بیان اختیار کیا۔ سمجھ گئی؟ غالب فطرتاً ذہین اور شوخ طبع انسان تھے۔ ذہانت اور شوخی ان کے کلام میں ہے، اور وہ اردو فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ جتنا زمانہ گزرے گا اس کی قدر اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب زندگی کی شمع سے جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے گا، اور بزم ہستی میں ایسی ریل پیل ہوگی کہ لوگ حیرت کریں گے۔ سمجھ گئیں؟ آج وہی چیز ہے۔ اگر آج ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو کیوں گھبراتے ہو، شمع حیات کی روشنی اسے دور کر دے گی۔ آج اگر بھری محفل میں تنہائیوں تو افسوس کی کیا بات ہے، ایک وقت آئے گا جب کہ میرے قدرداں اتنے ہوں گے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ سمجھ گئیں؟ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ ان کے کلام کی جیسی قدر ہوئی، اقبال کے علاوہ کسی دوسرے شاعر کی نہیں ہوئی۔ غالب اردو زبان کے پہلے جدید شاعر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اپیل آج بھی ویسی ہی ہے جیسی 170 سال قبل تھی۔ وہ آج بھی ہماری ادبی شعور پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی غزل اور نثر دونوں نے جدید اردو ادب کی ابتدا کی۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو اقبال نے پہچانا، جو خود اعلیٰ درجہ کے شاعر ہیں۔ انہوں نے غالب کے بلند تخیل کو ہی ان کی عظمت اور حد دل عزیز کا سبب مانتے ہیں۔ فکر گوئی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، یہ تخیل کرنا جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ فکر انسانی کو تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرمرغ تخیل کی پرواز تا کجا۔ غالب نے اردو غزل کو جذبات اور خیالات کے نازک نفسیات اظہار کے اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا۔ سمجھ گئی؟ غالب کے تغزل کی خاص ادا انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی طرز ادا ہے جو اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کے کلام کی بلاغت اور حسن بیان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکثر شاعر ایک ہی دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن زندگی بڑی وسیع چیز ہے۔ رنج و غم، خوشی و مسرت،
قلت و ذلت سب پر حاوی ہے۔ ہمیں ان کے یہاں تنوع ملتا ہے، ان کے یہاں غم بھی ہے اور حسرت بھی، جذبات کا جوش بھی ہے اور حکیمانہ نکتہ رسی بھی، تخیل کے نقش و نگار بھی ہیں اور زندگی کی تلخ ترین حقائق کی ترجمانی بھی۔ فکر، جذبے اور تخیل کی ایسی آمیزش اردو کے کسی دوسرے غزل گو شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ اپنی جدت اور حسن ادا کا غالب کو احساس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ادائے خاص سے نکتہ سرائی کی ہے۔ یاران نکتہ داں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خیالات کی باریکی اور نزاکت کو سمجھیں اور پرکھیں۔ سمجھ گئی؟ غالب کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس اس طرح تھا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کے کلام میں رشک ایک ندرت کے لیے ہوئے ہیں۔ رقیب سے تو ہر ایک رشک کرتا ہے، شاعر خود اپنی ذات پر رشک کرتے ہیں، لیکن غالب تو خدا سے بھی رشک کرتے ہیں اور اپنے محبوب کو اسے سونپنے میں انہیں تامل ہوتا ہے۔ قیامت ہے کہ ہودے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ان کے کلام میں طنز کے نشتروں کی بھی کمی نہیں۔ رقیب روسا کو طنز کا نشانہ بننا ہی ہے، اکثر وہ محبوب پر بھی طنز کرتے ہیں۔ بات پرواں زباں کٹی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ سمجھ گئی؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ غالب کے کلام کا بہت ہی مشہور تصوفانہ شعر ہے۔ سمجھ گئی؟ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان ہے غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ تو پادہ خار ہوتا۔ انسانی فضیلت کے متعلق غالب کا خیال وہی ہے جو اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی فضیلت اور عظمت کو مختلف پیرائیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ذات باری کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اپنے اندر ایک زبردست حقیقت کا اشارہ کرتا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی جو اس کے ارتقاء کا محرک بن گئی۔ خدا نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا، سمجھ گئی؟ صرف ابلیس نے انکار کیا اور وہ اند درگاہ ہو گیا۔ غالب تعجب کرتے ہیں کہ کل تک خدا کو فرشتوں کی گستاخی پسند نہیں تھی، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہمارے جناب میں۔ زندگی اور غم ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان موت سے پہلے غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے اس اشعار میں یہ بات دیکھیے۔ قید و حیات، بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید و حیات، بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب کے کلام میں شوخی اور منزلہ سنجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر ایک آرزو پائے تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس کی جگہ کہیں اور خواہشیں اور تمنائیں اس کے دل میں جاگزین ہو جاتی ہیں، اور انسانی زندگی میں ہر خواہش گویا شدت رکھتی ہے۔ دیکھیے ان کے یہ اشعار کس قدر حسین انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سمجھ گئی؟ اس طرح غالب انسان دوست تھے، وسیل مشرف بھی ان کا شکار تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ وہ ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، لیکن وفاداری اور استواری کے بھی قائل تھے۔ غالب کے کلام میں تضاد ہی پایا جاتا اور تضاد پسندی ان کا خاص شیوا ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ سمجھ گئے؟ غالب بہت ہی
مشہور شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں اپنے طرز فکر و احساس میں شریک اور اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ غالب کی شاعری کا پیغام کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا پیغام انسانی روح کی آزادی ہے، جس کے بغیر فنی تخلیق ممکن ہی نہیں۔ ان کے پیغام کی ہمہ گیری نے ان کے کلام کو فرسودہ نہیں ہونے دیا۔ ہم چاہے کتنی مرتبہ اسے پڑھیں یا سنیں، ہر مرتبہ اس سے نیا لطف حاصل ہوتا ہے اور تجربات و احساسات کی ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تازگی اور اپناپن غالب کے اسلوب اور طرز ادا کی دین ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ انشاءاللہ آج میں نے آپ لوگوں کو غالب کے متعلق بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دبستان دہلی کے مشہور شاعر ہیں۔ پھر اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ میں باتیں کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور مطالعے پر زیادہ زور دیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اوکے، اللہ حافظ۔